تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قصص الانبیاء کی جو کلاسز ہے، اس کا جو مین مقصد ہے اس کورس کا، وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمیں علم ہو، پتہ ہو، ان کے مقامات، ان کے تبرکات، ان کی تاریخ اور ان کے واقعات کے بارے میں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن کا قرآن میں ذکر آیا اور حدیثوں میں جن کا ذکر آیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا، اس کا اگر ہمیں علم ہوگا تو ہم لوگوں کو آگاہ کر سکیں گے کہ ہمارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح سے لوگوں کو دعوتیں دی، اس طرح سے لوگوں تک دین کی محنت پہنچائی، باتیں پہنچائی، اس طرح سے ہر طریقے پر لوگوں کو بتلایا۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ زمین تمہارے لیے گھومنے پھرنے کے لیے بھی بنائی گئی ہے، گھومو، تفریح کرو، دیکھو اللہ کی ان مقامات کو، اللہ کی ان بنائی ہوئی جگہات کو، ان مخلوقات کو، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو، پتہ بھی چلے تمہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا زمین میں بنا رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کلاس کے جو حصے ہیں وہ 3 طریقوں پر اور 4 نشستوں، 4 اپنا معاملات پر مشتمل ہوں گے۔ پہلا تو پڑھنا، دوسرا دستاویزی صورت پر ان جگہوں کی لوکیشن جہاں جہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا، اس حوالے سے لوکیشن، جگہیں اور ان کے مقامات کا بتانا، دکھانا۔ نمبر 3 ویڈیو کی صورت میں بتانا کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں موسیٰ آئے، جہاں عصا مارا، جہاں سے دریا پھٹا، جہاں سے نکلا، جو ثبوت و شواہد موجود ہے۔ اور نمبر 4 تاریخ انبیاء کی، کہ تینوں مذاہب کے نزدیک ان انبیاء کا کیا رتبہ ہے، وہ کیا رکھتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک تو تمام معتبر ہیں انبیاء، مگر چند اور مذاہب کے نزدیک معتبروں میں سے کچھ انبیاء معتبر ہیں، باقیوں کو ماننے کو وہ تیار نہیں۔ تو اس پر بھی ہم کریں گے۔ اور اس طریقے کی پہلی نشست جو شروع ہوگی وہ ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات قدرت، ملک، سلطان عظمت اور اپنا وحدانیت میں غور و فکر سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا۔ تو یہاں تک انشاءاللہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنا کاپی پر لکھ لے، انشاءاللہ وہ پھر بھیج دے، پھر اس کے بعد اس کے سوال کا جواب اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ اللہم صلی علی اشرف الخالق سیدنا محمد وعلی آلہ اصحابہ وسلم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کے نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی انسان، جن، فرشتوں کی مدد لے کر نہیں بنایا، بلکہ اپنی قدرت سے حکم دیا اور وجود میں کائنات آ گئی۔ اللہ نام ہی اسی ذات کا ہے جس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا، کہ جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور اور فکر کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور فکر نہ کرو۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو۔ اللہ نے جو سمندر بنائے، غور و فکر کرو۔ اللہ نے زمین بنائی، غور و فکر کرو۔ اللہ نے درختوں کو ہرے رنگ دیا، غور و فکر کرو۔ ان کے پھولوں کو رنگ برنگی بنایا، غور و فکر کرو۔ پانی کو ابلتا ہوا بنایا، غور و فکر کرو۔ آسمانوں کو تے بائے تے لگایا، غور و فکر کرو۔ آسمانوں کو فرشتوں کے ذریعے اٹھوایا، غور و فکر کرو۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، غور و فکر کرو۔ چرند پرند کی آوازوں پہ غور و فکر کرو۔ دنیا میں 3264 زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر زبان میں ہر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، غور و فکر کرو۔ اللہ ہر ایک کی دعا سنتا ہے، غور و فکر کرو۔ ہر معاملے میں دیکھو، تم سانس لیتے ہو، تمہارا سانس پھیپھڑوں میں جاتا ہے، پھر سانس باہر آتا ہے، اس پر غور کرو۔ کھانا کھاتے ہو، کھانے کی نالی میں جاتا ہے، اس پر غور کرو۔ آنکھیں رات میں دیکھنے میں مدد دیتی ہیں، دن میں دیکھنے میں مدد دیتی ہیں، اس پہ غور و فکر کرو۔ آنکھوں میں ٹیوب لائٹ
لائٹ لگائی ہے فیوز ہو جائے تو نظر نہیں آتا, ہم اپنی قدرت سے چلاتے ہیں. غور و فکر کرو. تم سانس لیتے ہو, تم پانی پیتے ہو, تم حاجت پوری کرتے ہو, تم اپنی جسمانی چیزوں سے فائدے اٹھاتے ہو. غور و فکر کرو. زمین میں اناج پھینکتے ہو, اناج سے ہم فصلیں اگاتے ہیں, ان فصلوں سے پھل اور پھول اگتے ہیں, ان پھولوں سے پھر کاشتکاریاں ہوتی ہیں. غور و فکر کرو. ہر ایک نظام کو ہم نے وجود دیا, اس ہر ایک چیز میں غور و فکر کرو. اقبال نے کہا, بال جبریل میں کہا, پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی سے کون, کون دریاؤں کی موجوں میں اٹھاتا ہے سیراب, کون لایا کھینچ کر پشم سے بارے سازگار, خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب. اقبال نے کہا یہ ایک بیج زمین میں پھینکا, پھینک کے چلے گئے. اس بیج کو سیدھا کیا کس نے, اس بیج کو پھاڑا کس نے, اس میں سے پودا نکالا کس نے, پودے کو بڑا کیا کس نے, بکریوں سے حفاظت کی کس نے, اس کو اور بڑا کر کے درخت بنایا کس نے, اس سے پھول بنائے کس نے, اس سے میوے اگائے کس نے, پھر ان میووں سے کراس ہوئے کیسے, ان میووں سے الگ الگ قسم کے ذائقے بنائے کس نے. غور و فکر کرو. کس پر غور و فکر کرو؟ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو. اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو. اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو. اس لفظ پر اتنا زور دینے کا مطلب ہے غور و فکر کرو. مگر اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرنا, گمراہ ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرنا, گمراہ ہو جاؤ گے. حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہر چیز میں غور و فکر کرو لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو, کیونکہ ساتوں آسمان سے اللہ کی کرسی تک 7,000 سال کا فاصلہ ہے. اللہ تعالی کی کرسی تک کا 7,000 سال کا فاصلہ ہے, اور اللہ تعالی اس سے بھی ماورا ہے, اس سے بھی آگے. اللہ کون ہے؟ اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے. اللہ سمجھ میں آ گئے, کائنات کا ہر نظام سمجھ میں آ جائے گا, یقین سمجھ میں آ جائے گا, تقوی سمجھ میں آ جائے گا, عبادت کی لذت سمجھ میں آ جائے گی, ہر ایک چیز سمجھ آ جائے گی جو اللہ میرے ہو گئے, جو اللہ میرے ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اللہ سے تعلق جوڑنا, اللہ سے جڑنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر, اللہ کی عظمت میں غور و فکر کی فضیلت. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک لحاظ اللہ کی عظمت دلائل عظمت ہے, غور و فکر کرنا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہو گے سبحان اللہ, سبحان اللہ, دل سے, اللہ یہ تو نے کیا خوبصورت بنایا, کیا نعمت بنائی, کیا چیز بنائی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لحاظ اللہ کی عظمت, دلائل عظمت پر غور و فکر کرنا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. ابو الشیخ ازبانی میں لکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ ساری رات کی عبادت, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے غور و فکر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر. کون سی غور و فکر؟ یہی غور و فکر یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا. اللہ کے سب کام عجیب ہیں. عجیب سے مراد, عجیب انسان کب کہتا ہے؟ جب کوئی ایسی چیز دیکھ لے, عقل سے باہر, یار یہ کتنی عجیب چیز ہے. حضرت ابو وانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا, مجھے اللہ تعالیٰ کے کسی ایک ایسے کام کے متعلق بیان کرو جو سب سے زیادہ عجیب ہو. تو اس نے جواب دیا کہ اس کا کون سا کام سب سے زیادہ عجیب نہیں ہے جو میں تمہیں اس کے کسی ایک زیادہ کام کی عجیبیت کا بتاؤں. اس کا تو ہر کام عجیب ہے, ہر کام عجیب ہے.
یعنی اس نے جو نظام بنائے عقل سوچ نہیں سکتی، گیلیکسیز کے نظام، بگ بینگ کی تھیوریز، خلاؤں کا پھیلنا، کہکشاؤں کا پھیلنا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل تک، اربوں میل تک نوری فاصلوں پر ان کی جگمگاہٹیں، ان کی روشنیاں، ان کے معاملات، ان میں بسنے والی مخلوقات، زمین پہ رہنے والی مخلوقات، پانی میں رہنے والی مخلوقات۔ انسان کو پانی میں سانس نہیں آتا مگر مچھلیوں کو اور مخلوقات کو پانی میں رکھ کے غذا دیتا ہے۔ مچھلیوں کو زمین پر سانس نہیں آتا، وہ باہر مر جاتی ہیں، وہ انہیں اسی میں رکھتا ہے۔ انسان زمین پہ رہتا ہے، مخلوقات اور پانی میں رہتی ہے، ہوا میں رہتی ہے، پہاڑوں میں رہتی ہے۔ وہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غور و فکر کے لیے بنائی گئی۔ ارشاد خداوندی ہے، جو شخص اس زندگی میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ جو شخص اس زندگی میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اس دنیا میں آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، لوگ، جانور، اس طرح کی چیزوں جن کا تعلق آخرت سے بھی ہے، ان کی تخلیق پر غور و فکر کرنے سے اندھا رہا اور خدا کو نہ پہچانا، ایمان نہ لایا، ایمان اعمال صالح نہ کیے، وہ شخص اندھا ہے اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہے، نجات کی دلیل سے زیادہ دور ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور نہ کرنا، سمندروں میں غور نہ کرنا، پہاڑوں میں غور نہ کرنا، مخلوقات میں غور نہ کرنا، جن انسان میں غور نہ کرنا، فرشتوں میں غور نہ کرنا، اور ایمان سے ہٹا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، دور ہے، اللہ کو نہیں پہچانتا، پھر اس کے لیے معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ اللہ کی عظمت، شرف کبریائی کا بیان، اللہ کی عرش کی پیدائش۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، عرش کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارے رب تبارک تعالیٰ کہاں تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سفید بادل میں تھے، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے۔ پھر اس نے پانی پر عرش کو پیدا کیا، پانی پر عرش کو پیدا کیا۔ مستند احمد میں بھی آیا ہے، ترمذی میں بھی آیا ہے، ابن ماجہ میں بھی آیا ہے، طبرانی کبیر میں بھی آیا ہے، در منصور میں بھی آیا ہے، مشکات میں بھی آیا ہے، طبری میں بھی آیا ہے، ابن کثیر میں بھی آیا ہے، ابن ابی عاصم میں بھی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے قلم کی پیدائش۔ حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا عرش پانی پہ تھا، اس نے قلم کو پیدا کیا، اس نے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے لکھا جو کچھ وہ قیامت تک پیدا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا تھا، یا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ پھر اس نے اس قلم نے اس کتاب مخلوقات میں سے کسی کے پیدا ہونے سے قبل 1000 سال تک اللہ کی تسبیح و تجمید بیان کی ہے۔ اللہ کا شرف نسب، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا کوئی خاندان ہوگا، کوئی شجرہ ہوگا، کوئی نسب ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا، اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ جتنا میرے نبی نے ضروری سمجھا کہ امت کو جاننا ضروری ہے، وہ سمجھ لینا ضروری ہے، وہ مان لینا ضروری ہے، ایمان رکھ لینا ضروری ہے۔ ایمان کا عقیدہ ہے، عقیدہ یہی ہے کہ وہ اتنا ہی جانے جتنا میرے نبی نے بتایا، اور اس سے آگے جھانکنے کی کوشش کرے گا تو پھر تاریخ کے ایسے اندھیروں میں گمراہ ہو جائے گا کہ باہر نہیں نکل سکتا۔ حضرت انس، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خیبر کے یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے ابو القاسم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور حجاب سے پیدا کیا، آدم کو چکنی مٹی سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے، زمین کو پانی کے جھاگ سے۔ اب ہمیں بتائیں اپنے پروردگار کے متعلق کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا؟
کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، آپ کے پاس جبرائیل آ گئے، اس کا جواب خود اللہ نے دیا۔ جبرائیل آ گئے، عرض کیا یا محمد کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، آپ یہ فرمائیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، اس کا کسی قبیلے کی طرف کوئی منسوب نہ کیا جائے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کا پیٹ نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا والد ہے جس کی طرف اس کا نسب بیان کیا جائے۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی مخلوق میں سے اس کا کوئی ہم سفر نہیں، اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ آسمان زمین کو وہی تھامے ہوئے ہے، اگر وہ زائل ہونے لگے تو یہ صورت ایسی ہے جس میں تو جنت کا ذکر ہے نہ تو دوزخ کا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیے ہوئے لوگوں کو خاص جواب اس صورت کے ذریعے دے دیا۔ ایک جگہ ایک یہودی عالم، علمی حیثیت سے تو بڑے پائے نگار لوگ تھے، کہا کہ اللہ کا لباس کیا ہے، اللہ کا لباس کیا ہے، اللہ کیا پہنتے ہیں؟ اس کا بھی جواب دے دیا، اس کا بھی جواب دے دیا۔ حدیث حسن کے اندر کیا کہا؟ ایک یہودی عالم حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا مجھے بتاؤ رب العالمین کا لباس کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر میں تمہیں جواب دے دوں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا ہاں میں ہو جاؤں گا اگر آپ نے جواب دے دیا۔ انہوں نے فرمایا اس کی چادر کبریائی کی ہے، اس کی چادر کبریائی کی ہے۔ اس یہودی نے کہا ہاں سچ کہا۔ آپ نے فرمایا اس کی قمیض رحمت کی ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل سچ کہا۔ آپ نے فرمایا اس کا تہبند عزت کا ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل سچ کہا۔ آپ نے فرمایا تو پھر ایمان لے آؤ، اس کی کبریائی کی چادر، اس کی چادر کبریائی کی ہے۔ اس نے فرمایا پھر وہ کہا اس کی قمیض رحمت کی ہے، کہا اس کا تہبند عزت کا ہے۔ اس نے کہا بالکل صحیح کہا۔ تو حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ تو پھر ایمان لے آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بناتے ہوئے کسی سے کوئی مشورہ نہیں، اللہ کے ارادے کا نام تخلیق تھا۔ سب آسمان اور زمین ہتھیلی پہ رائی کی دانے کے برابر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ تمام آسمانوں کو، تمام مخلوقات سمیت جو ان میں ہے، اور تمام زمینوں کو جو ان میں ہے، سب اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور انگوٹھے کے پاس بھی کوئی شے نظر نہ آئے گی، اور چھوٹی انگلی کے پاس بھی کوئی شے نظر نہ آئے گی، بلکہ یہ سب کچھ اس کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر۔ اور آج اس دنیا میں 5 فٹ کا انسان اپنے آپ کو بڑا شیر اور دلیر سمجھتا ہے، بڑا شیر اور دلیر سمجھتا ہے۔ تخلیق لوح و قلم وغیرہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ سفید موتی سے پیدا کیا، اس کے دونوں پلے یاقوت اور حمر اور زمرد کے بنائے، اس کا قلم نور کا ہے، اس کی لکھائی نور کی ہے، روزانہ 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہے، اس میں پیدائش کا فیصلہ بھی کرتا ہے، رزق کا بھی، اور زندہ بھی کرتا ہے، اور موت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، وہ اللہ ہے۔ انسان فرشتوں کی نگرانی میں۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے آدم زاد، اللہ کی قسم، یہ جو لفظ ہے نا آگے لفظ، اس میں ایک ہیبت، ایک شرم ہمارے لیے، ایک نصیحت ہمارے لیے،
ایک خوف ہمارے لیے، ایک ہیبت ہم پہ طاری ہو، بتلانے کے لیے بتلایا کہ سمجھ آ جائے تمہیں کہ بڑے معصوم ہو تم، بڑے معصوم ہو تم دعا مانگتے ہوئے سوچتے ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب مصلے پہ گرتے ہوئے اللہ مجھے رشتہ چاہیے، اے اللہ ہمارے گھر کے حالات صحیح کر، اے اللہ ہمیں گاڑی دلا، اے اللہ ہمیں نوکری دلا، بیماری میں شفا دلا، ہمارے معاملات صحیح کر، تو تم سوچتے ہو اللہ تمہارے گھر میں ہی بیٹھا ہے، اور جب گناہ کرتے ہو تو بھول جاتے ہو اللہ کدھر ہے۔ دعا مانگتے ہوئے سوچتا ہے اللہ قریب ہے، گناہ کرتے ہوئے سوچتا ہے اللہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے آدم ذات اللہ کی قسم، تیرا پروردگار کی طرف سے کچھ حضرات ملائکہ تیری نگرانی کر رہے ہیں، تو ان کا لحاظ کر، اپنے ظاہر اور پوشیدہ حالت میں اللہ کی اطاعت میں اور خوشبندی میں کو ترجیح دے، کیونکہ چھپنے والی کوئی بھی چیز ان کے سامنے سے چھپی نہیں رہتی، تاریخی اس کے نزدیک روشن ہے اور راز اس کے نزدیک عیاں ہے، راز اس کے نزدیک عیاں ہے۔ اس کی شرم کر کہ وہ فرشتے تیری نگرانی کر رہے ہیں، ہر لمحے تجھے دیکھ رہے ہیں، تو چھپا ہوا نہیں ہے، تو لوگوں کی غیبت کر چھپ کے تو چھپا ہوا نہیں ہے ان فرشتوں کی حالات سے، وہ لکھ رہے تیرا ہر لمحہ۔ تو کسی کے گھر توڑوا، چھپا ہوا نہیں ہے، تو کسی کی عزت تار کر چھپا ہوا نہیں ہے، تو کسی کی ماں بہن کر دے چھپا ہوا نہیں ہے، تو کسی کے خلاف مکر اور سازش کر چھپا ہوا نہیں ہے، تو کسی پر بہتان لگا چھپا ہوا نہیں ہے، تو تہمت لگا چھپا ہوا نہیں ہے، تو چگلی کر، تو غیبت کر، تو جھوٹ بول، تو سود کھا، تو زنا کر، تو حرام خوری کر، شراب نوشی کر، گھر توڑوا، آفاقیت کی ایسی باتیں کر جس سے لوگوں کی دل آزاریاں ہوں، لوگوں کو ایذا پہنچے، تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنا قریب ہے۔ ایک بدو صحابی، دیہاتی صحابی جس کا مفہوم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے ہمارا پروردگار کتنا قریب ہے، ہم آہستے سے مناجات کیا کریں، اور اگر دور ہے تو پھر ہم تیزی سے پکاریں۔ ایک بدو صحابی، ایک دیہاتی صحابی، گاؤں کا رہنے والا صحابی بدو سرکار دو عالم سے کیا پوچھتا ہے، جس کا مفہوم ہے یا رسول اللہ، اللہ ہم سے کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، اگر اللہ ہمارے قریب ہے تو پھر ہم آستے سے دعائیں مانگے، اور اگر دور ہے تو پھر بلند آواز سے پکارا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، لکھ لو، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 لکھ لو، لکھ لیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کہا کہ اللہ ہم سے کتنا دور ہے، اگر قریب ہے تو پھر تو ہم اسے آستے پکارا کریں، اگر دور ہے تو پھر ہم اسے تیز پکارا کریں۔ سورہ بقرہ آیت 186۔ اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ میں اتنا قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ میری بات دل سے قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست پر چل سکے۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ کہہ دو وہ اتنا قریب ہے کہ جب تم پکارتے ہو سلو یا تیز نہیں، جیسے دل چاہے، کمرے میں چھپ کر، زمین میں گھس کر، سمندر میں رہ کر، پہاڑوں میں رہ کر، ہواؤں میں رہ کر، خلا میں رہ کر، اسپیس میں رہ کر، گیلیکسی میں رہ کر، دنیا کے آخری کونے میں رہ کر، برمودا ٹرینگل میں رہ کر، کسی بھی کونے سے پکارو تمہارا اللہ سنتا ہے، وہ ہر لمحے تمہیں سن رہا ہے، وہ ہر لمحے تمہیں سن رہا ہے، تمہارا اللہ تمہیں جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہ جانتا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا منوسیت بھرے الفاظ، بیزاری بھرے الفاظ،
کہ اللہ تو مجھے دیکھتا ہی نہیں، میرے اوپر اتنی پریشانیاں ہیں، اللہ مجھے دیکھتا ہی نہیں۔ اس نے تجھے دیکھا ہے تبھی تو پیدا کیا ہے، اگر دیکھتا نہیں تو گنتی میں ہی نہ ہوتا، دیکھتا نہیں تو گنتی میں ہی نہ ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے تبھی تو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے تیرے باپ کو، تیری ماں کو، تیری اولادوں کو، تیری آنے والی نسلوں کو، تیرے اعمال کو، کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تیری ہر تقدیر کو، تیرے ہر معاملے کو، تیری ہر ایک سانس کو، تیری ہر ایک پلک جھپکنے کو، تیرے دل کی دھڑکن کو بھی وہ سنتا ہے جو مائکرو اشاریہ 0.83 سیکنڈ میں مکمل ہوتی ہے، تیری نفس کے دھڑکنے کو بھی سنتا ہے۔ تو رات کی تاریخی میں بھی بات کرے وہ سنتا ہے، تو دن کے اجالے میں بھی کرے وہ سنتا ہے، وہ ہر لمحے تجھ پر سنتا ہے، تجھے دیکھتا ہے، تو اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ تبھی تو اس نے 2 فرشتے تیرے ساتھ لگا رکھے ہیں کہ تیرے اچھے برے عمل کو لکھیں گے بھی۔ جب تو ہم سے دعا مانگے گا اور ہم قبول کرنا چاہیں گے تو اسی وقت بھی ہم قبول کر لیں گے، چاہے تو کسی وجہ سے دیر سے، مگر ہم تجھ سے غافل نہیں ہیں، اس گمان میں تم نہ رہنا کہ ہم تم سے غافل ہیں۔ تو آج کی نشست یہاں ختم کرتے ہیں، تخلیق کے اوپر تھی، تخلیق کی نشست انشاءاللہ 2-3 دن میں مکمل ہو جائے گی، جس کے اندر پہاڑوں کا بننا، فرشتوں کا بننا، حالات کا بننا، آدم سے پہلے دنیا میں کیا تھا، نظام کیا تھے، معاملات کیا تھے، سمندر میں مخلوقات کیا ہیں، پہاڑوں میں مخلوقات کیا ہیں، آسمانوں پہ مخلوقات کون سی ہے، فرشتے کون سے ہیں، کس فرشتے کی ذمہ داری کیا ہے، تو یہ نشست انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی 2-4 دن میں۔ تو اس کے ساتھ پھر آگے ہی سے آدم علیہ السلام پھر انبیاء کا چیپٹر شروع ہوگا۔ پہلے تخلیق کائنات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے کو یہ گمان ہے نا کہ ہم اللہ سے چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہر لمحے وہ دیکھ رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کون کہتا ہے انسان مر گیا، در حقیقت وہ اپنے اصلی گھر گیا، اصلی گھر گیا۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہو رہے کہ اس کورس کے اندر خود بھی داخل ہونے کی کوشش کریں، اس میں لیں، داخلہ لیں، اوروں کو بھی اس کی طرف لائیں۔ اس میں کوئی فیس کی ترتیب کوئی لاکھوں روپے نہیں ہے، کوئی 100 روپے دینا چاہے 100 دے، کوئی 1000 دینا چاہے 1000 دے، خدمت خلق کی روح سے دے، جو بھی ہو۔ جو نہیں دے سکتا وہ بھی آ کے بات کرے ہم سے، مجھ سے یا استاد جی سے بات کرے، بات ختم، کلیئر ہمارے درمیان۔ دوسرا یہ کہ سیکھ کر اوروں تک پہنچائیں۔ آج تک ہم سارے مسلمان ہیں، 30-25 سال تو زندگیاں تقریباً گزر گئی ہیں ہم لوگوں کی، یا کسی کے 18-20 سال، ان سالوں سے پوچھ لو حضرت یونس کے معجزوں کے بارے میں تو کسی کو علم نہ ہوگا، صرف مچھلی کے معجزے کے علاوہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز کے بارے میں علم ہو، ہمیں پتہ ہو وجوہات کائنات کیا ہے، کیسے بنی، کیسے ہوا، کیا ہوا، کس لیے ہوا، یہ ساری انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی، اور انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اور یہ الحق اسلامک اکیڈمی میں زیر نگرانی مفتی ملک عبدالحق صاحب جو چیئرمین اکیڈمی ہیں، ان کی زیر نگرانی یہ کورس ہے۔ اور الحق اسلامک اکیڈمی اور الحق آن لائن قرآن اکیڈمی اور الحق فاؤنڈیشن اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کے حوالے سے پورا کام ہے۔ اور یوٹیوب کے چینل ورلڈ ریسرچ سینٹر اور الحق اسلامک اکیڈمی انشاءاللہ دونوں جگہ پہ یہ ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا، نشست اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اور جیسے جیسے آگے قصے چلتے رہیں گے، آدم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، جہاں آدم اترے ان کے پیر کے نشان ہیں، اس پیر کے نشانوں کی فوٹو، ویڈیو، تاریخ، اس کے معاملات، وہ سارے تینوں مذاہب میں ان کے کیا عقیدے رکھتے ہیں تینوں مذاہب کے لوگ، وہ تمام چیزیں پھر منظر عام پر آپ کو دکھائی جائیں گی، اور تبرکات انبیاء اور مقامات انبیاء بھی ساتھ میں دکھائے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ وہ ترتیب اس بات سے چلتی رہے گی۔ اب کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال جواب گروپ میں کر لے، اضافی میسیجز قصص الانبیاء کورس گروپ میں نہ کریں، اور آج سے انشاءاللہ اپنا اپنا نام لکھ کر آپ اس گروپ میں بھیج دیں قصص الانبیاء میں، تاکہ آپ لوگوں کا ایک کارڈ بنا دیا جائے، اور اس کارڈ کو پھر حاضری کے طور پہ آپ لوگ مریم عمر کو، آپ 2 لڑکیوں کی میں ڈیوٹی لگا دوں گا، ان کو حاضری لگایا کریں کہ کلاس میں جو لڑکی بھی 3 دن کلاس میں نہیں آئے گی، چاہے کسی مجبوری ہو، چاہے کسی بھی وجہ سے نہ آئے، اسے باہر کر دیا جائے گا۔ ہاں کوئی مجبوری بھی ہے تو ہمیں بتا کے جائے جائز طریقے سے کہ استاد جی میرے کو 2 دن کی چھٹی چاہیے، میں نہیں آ سکتی، نہیں تو پھر اسے باہر کر دیا جائے گا۔ اور اسی لحاظ سے اور آپس میں تکرار جاری رکھیں، جو حلف لیا ہے اسے پورا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جو کچھ کہا سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات کو اللہ ہی کی طرح پہچاننے کی توفیق دے، جیسا اللہ ہے اس کی، جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہم اسے پہچان لیں، اس کی توفیق دے۔ اور کلاس ختم ہونے کے بعد کم سے کم و پیش تمام طالب علم جتنی بھی ہیں 40 قدم تک گھر میں چل رہی ہیں یا کہیں بھی چل رہی ہیں، 40 قدم کے اوپر تقریباً آیت کریمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، جس اچھے کام کے آخر میں استغفار ہوتا ہے اس کی کمی پیشی کوتاہیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔